میں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں ان کے اثاثوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک پہ چور لٹیرے ڈاکوؤں کی قیادت اور وہ قائد کہ جس کا اثاثہ ایمان ہے، جس کا اثاثہ تقوی ہے، جس کا اثاثہ اللہ کا خوف ہے، جس کا اثاثہ محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور عوام سے محبت ہے، مزدوروں غریبوں اور کسانوں سے محبت ہے۔ ایک مکان 100 گز کا جو وراثت کا مکان ہے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہے، وہ ہمارے امیر جماعت کا اثاثہ ہے۔ میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں اس مرد درویش کو، اس مرد کلندر کو، اس حقیقی قائد کو کہ جس کا دامن صاف ہے، وہ جس کا ماضی صاف ہے، جس کا مستقبل روشن ہے، اور وہ قوم کی قیادت کریں گے۔ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، امن آئے گا، چین آئے گا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب کو۔ نعرہ تکبیر! ظلم ہے، بیداد ہے، کون کہتا ہے میرا پیارا وطن آزاد ہے؟ ظلم ہے، بیداد ہے، کون کہتا ہے میرا پیارا وطن آزاد ہے؟ آزادی کی بھی جاری غلامانہ نظام، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت، رحمت کی رحمت، طاقت کی طاقت، قوت کی قوت، عراق کی قوت، افغان کی قوت، شیشان کی قوت، کشمیر کی قوت، اقصی کی قوت، میرے رب کی رحمت، مولا کی رحمت، مولا کی رحمت، اور جیوے جیوے، اور جیوے جیوے، اور جیوے جیوے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میری جان جماعت ہے، میری جان جماعت ہے، پیغام جماعت ہے، پیغام جماعت ہے، آئی ہے جماعت ہے، چاہیے جماعت ہے، سید کی جماعت ہے، سید کی جماعت ہے، یہ تیری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے۔ نعرہ 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 تکبیر! نماز محترم امیر جماعت کے خطاب کے بعد باجماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، برادرم سجاد عباسی صاحب، محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان عزیزم عبدالرشید صاحب، ریلوے یونین کے
صدر اور مزدور قیادت کے نمائندے حافظ سلمان بٹ صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے حالات کی اس خرابی کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد کو، بہنوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں کو جماعت اسلامی کی طرف دیکھنے، رجوع کرنے، جماعت اسلامی کے پیغام کو سننے اور اس کو قبول کرنے، جد و جہد کا پیکر بننے، کشمکش کو مول لینے، پیروں کو غبار آلود کرنے اور سر سے کفن باندھ کر جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، یہ محض اس کا فضل ہے، یہ محض اس کی توفیق ہے، اس کی رحمتیں گھٹا بن کر برستی ہیں۔ اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو آج لیاقت باغ کی طرف دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گھٹا بن کر برس رہی ہے۔ اللہ محمد اور قرآن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر لاکھوں درود، کہ جن پر لاکھوں سلام، کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ لاکھوں اور کروڑوں بار قربان، قرآن پاک کی عظیم الشان دعوت کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکجائی اور کبریائی کے حوالے سے، وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا اور ماوا ہے، وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں ستاتی۔ ہمارا منشور مستقبل کے لیے ہمارے تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ویژن ہے، پاکستان کا جو ویژن ہے، مستقبل کا جو نقشہ ہے، تو وہ مدینے کی مثالی فلاحی اسلامی ریاست کا ویژن ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا ویژن یہ ہے کہ مدینے کی اسلامی ریاست عدل و انصاف کا میزان جہاں پر نصب ہو، محمود و ایاز جہاں ایک صف کے اندر کھڑے ہوں، زکوٰۃ دینے والے موجود ہوں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بئی خواہ زندگی کے تمام دائروں میں گرے پڑے لوگوں کے کام آنے والے، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے نتیجے میں جس جد و جہد کا ہمیں خوگر ہونا چاہیے، جس کشمکش میں ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، پورے ملک کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہمارا منشور کھل کر یہ بات کہتا ہے، جماعت اسلامی کی حکومت انشاءاللہ آئے گی اور اس کے نتیجے میں امریکہ کی غلامی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جو آقا کے غلام ہیں، جو آقا کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کو اول و آخر جانتے ہیں، وہ اگر امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں، امریکہ ایبٹ آباد پر حملہ آور ہو، ہمارے ریڈارز کو خبر نہ ہو، گھنٹوں اس کی کارروائی ہو، ہمیں کانوں کان کوئی بات پتہ نہ چلے۔ مہران بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، جی ایچ کیو کے اندر دشمن داخل ہوا ہے، ہم کب تک معذرت خواہ رویہ اختیار کریں گے؟ یہ معذرت خواہ رویہ، یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، یہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ اس کے کہے پر عمل پیرا ہونا، یہ اسی سے ڈکٹیشن قبول کرنا نامنظور۔ گو امریکہ گو کا نعرہ
ایک فلسفہ بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، بندگی رب کی دعوت بھی ہے، اور رجوع اللہ کا پیغام بھی ہے۔ گو امریکہ گو کا مطلب لا الہ، لا الہ کا مطلب گو امریکہ گو۔ نیٹو کے حوالے سے، فورن فورسز کے حوالے سے امریکہ نے یہاں ڈیرے ڈالے ہیں، ڈرون طیاروں نے حملے برابر مسلسل در حملے کیے ہیں۔ ہمارا یہ پہلا اور بنیادی نقطہ ہے کہ ہم غلامی کی زنجیریں انشاءاللہ ضرور توڑیں گے، ہم غلامی کی بیڑیاں پیروں سے ضرور نکالیں گے۔ ہم ہر قیمت پر اور ہر حوالے سے جو زبانوں پر پہرے لگے ہیں، ہماری فوج کے سربراہ کو، ہمارے ملک کے سربراہ کو ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد انکار کر دینا چاہیے تھا اور اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اسامہ بن لادن وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی اسامہ بن لادن تھا، اس کی تصویر ہم کو دکھاؤ، اس کی ویڈیو ہم کو دکھاؤ، اس کے آثار ہم کو بتاؤ، اس کے قرائن سے ہم کو آگاہ کرو۔ جھوٹ کی دریا بالآخر ڈوبنے والی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، اگر امریکہ اور نیٹو کی قوتوں نے اور نیٹو کی فورسز نے اگر ہماری چیک پوسٹ پر حملہ کیا، ہمارے 24 جوانوں کا خون لیا، ہمارے 24 جوانوں کو شہید کیا، یہ ہمت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ ایبٹ آباد میں ہم امریکہ کے ساتھ تھے، اس لیے کہ جی ایچ کیو پر حملے کے باوجود ہم نے امریکہ اور نیٹو کی مذمت نہیں کی، اس لیے کہ مہران بیس پر غلط ہے جو کوئی یہ بات کہتا ہے۔ القاعدہ یہ کام نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی، طالبان یہ کام نہیں کرتے، یہ جو سی آئی اے کی ایجنسیاں ہیں، جو موساد کی ایجنسی ہیں، یہ امریکہ کا کام تھا۔ امریکہ کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ ہمارا دوست بن کر دشمنی کے مظاہر اور دشمنی کے عنوانات کہکشاں کی طرح سجا رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ افغانستان میں شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ امریکہ کا مقدر افغانستان میں ہزیمت قرار پا چکا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچنے کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ میں اپنی آرمی اور فوج سے یہ بات کہتا ہوں، تم اپنے موٹو کی طرف واپس آ جاؤ۔ ایمان، تقوی اور جہاد کے حوالے سے ہماری فوج کی یہی پہچان تھی، ایمان، تقوی اور جہاد اس کی پہچان، اس کی شناخت تھی، اس کا تعارف تھا۔ جنرل کیانی صاحب، امریکہ کی شکست سے سبق حاصل کرو۔ امریکہ نے کس سے شکست کھائی ہے؟ 26 ملکوں کی فوج نیٹو، 14 نان نیٹو الائز امریکہ کے 40 ملکوں کی فوج کو شکست ہوئی ہے۔ جذبہ جہاد نے شکست دی ہے، شوق شہادت نے شکست دی ہے، قال اللہ قال رسول نے شکست دی ہے۔ یہ شکست گنبد مینار سے اور ہر حوالے سے یہ شکست چاروں طرف کے حالات میں نوشتہ دیوار بن کر ابھری ہے۔ اس لیے اگر ہماری فوج پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے 24 جوان شہید ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کھل کر اعلان کیا جائے، جیسا کہ پہلی مرتبہ کچھ کیا ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ مہران بیس پر بھی حملہ امریکہ اور نیٹو نے کیا تھا، جی ایچ کیو پر بھی حملہ امریکہ اور نیٹو نے کیا تھا، اور یہ جو جگہ جگہ آئی ایس آئی کی گاڑیوں پر حملہ ہوتا ہے، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ ہوتا ہے، دشمن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دلوں کے اندر اگر خوف ہو تو اللہ کے تقوی کے حوالے سے ہو، باقی تمام خوف کافور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ کام یوں کر رہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس پورے ریجن اور خطے کے اندر ہمارے مفادات اور امریکہ کے مفادات
ایک دوسرے سے متصادم ہیں. ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں. امریکہ کے مقاصد ہمارے دشمنوں کے لیے ہیں. امریکہ اس خطے میں بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے، منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے. ایم ایف این کا درجہ اس کو دلانا تھا کہ پسندیدہ ترین ملک اور قوم کی حیثیت سے ہم سے منوانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی اس کا نام و نشان مٹا ڈالا جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ علی گیلانی جیسا انسان، ایک دبلا اور پتلا، ایک مہین اور باریک، بظاہر یوں لگتا ہے کہ پھونک مارو تو اڑ جائے، لیکن بھارت کی 7 لاکھ فوج سر پٹک کر رہ گئی ہے. علی گیلانی کے جذبہ جہاد، علی گیلانی کے شوق شہادت اور کشمیریوں کے جذبہ جہاد شکست نہیں دی جا سکی ہے. اس لیے امریکہ اس خطے کے اندر چین کے ڈور اسٹیپس تک پہنچنا چاہتا ہے، سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس خطے کے اندر افغانستان کے وسائل کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے وہ جو 3 ڈی استعمال ہوتے ہیں، وہ ڈی اسٹیبلائز ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، ڈی نیوکلیئرائز ہمارے ایٹمی پروگرام کو فنا کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، اور ڈی اسلامائز ہمارے یہاں جو جد و جہد ہے، ہمارے یہاں جو کشمکش کا کلچر ہے، ہمارے یہاں جو قال اللہ و قال رسول کی صدا ہے، اس صدا کو وہ خاموش کرنا چاہتا ہے. لہذا ہمارے مقاصد اور امریکہ کے مقاصد جدا ہیں. ہم کسی اور سمت میں سفر کر رہے ہیں، امریکہ کسی اور سمت میں اس پورے خطے کو لے جانا چاہتا ہے. میرے دوستو، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو بچوں کے حوالے نہ کریں. ہم زرداری صاحب کی صحت کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان کے حقوق ایک دوسرے مسلمان پر یہی ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں اور دعائیں صحت بھی کریں، لیکن ہمیں بچوں کے حوالے نہ کیا جائے. میں بلاول کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملک کے حالات بہت گمبھیر ہیں. پیپلز پارٹی غلامی کی زنجیریں پہننے، غلامی کی ہتکڑیاں ہاتھ میں ڈالنے، غلامی کے اندھیروں میں پوری قوم کو دھکیلنے کی غلطی نہ کرے. اگر کچھ اس سے نہیں بن پڑ رہا تو الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے. اگر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا ہے، ویسے تو یہ ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اعتماد میں لے. چاروں طرف افواہوں کا بازار گرم ہے. کوئی رائی ہے کہ جس کا پہاڑ بنا ہے، کچھ ہوا ہے کہ جس کا بتنگڑ نظر آتا ہے، کوئی واقعہ تو پیش آیا ہے، اس کا انکار کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت اس طرح کا فرد حکمران نہیں رہ سکتا. ان کی جو ذہنی حالت بتائی جاتی ہے، ان کی جو جسمانی صحت بتائی جاتی ہے، ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں، لیکن جس جسمانی اور ذہنی صحت سے وہ اس وقت ہمکنار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی اپنے قیادت کے ساتھ بھی مذاق کرے گی اگر انہی کو براجمان رکھے گی. آئین میں اس کے حوالے سے تبدیلی کے جو عنوانات ہیں اس کی طرف چلنا اور بڑھنا چاہیے. میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا جبر جس طرف ہم کو لے جا رہا ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگ چاروں طرف کے حالات میں جب پہلی مرتبہ گیلانی صاحب سے لوگوں نے یہ بات سنی کہ اگر کچھ ہوا میمو گیٹ کے حوالے سے تو میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں اس کا ذمہ لوں گا، میں اس پہ سفر کروں گا، وہ شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے، بات پہنچی تیری جوانی تک، یعنی ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا. انہیں یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ سکی کہ بغاوت کے حوالے سے آئین کی دفعہ 6 متحرک ہوتی ہے، اور جو کچھ میمو گیٹ میں نظر آتا ہے وہ کھلی کھلی پاکستان
मुल्क और सल्तनत और रियासत के साथ बगावत और गद्दारी का मामला है। लेकिन गिलानी साहब, कुछ रेलवे की तो खबर लें, वो तो मफकूद हो चुकी है। ANP उसको हजम कर चुकी है। PIA की फिक्र करें, स्टील मिल का जवाब दें। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं कि जो सुबह घर से निकलते हैं हलाल तैयब रिस्क के लिए, बच्चों का पेट पालने और उसमें कुछ डालने के लिए खाली हाथ वापस लौटते हैं। चारों तरफ अंधेरों ने डेरे डाले हैं, चारों तरफ बिजली का और गैस का बहरान है, चारों तरफ एनर्जी का हर हवाले से क्राइसिस है। इसलिए जमात इस्लामी इस बात का अहद करती है। देखिए, आपसे भी एक अहद लेना है। आपने पिछले 4-5 दफा जिन लोगों को वोट दिए हैं, उन्होंने आपको महंगाई का तोहफा दिया है, उन्होंने बेरोजगारी का हदिया दिया है, उन्होंने लाकानूनियत का चर्चा और माशरे के अंदर उसको आम किया है, उन्होंने भाई को भाई के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है, उन्होंने टारगेट किलिंग के हवाले से लोगों का जीना दूभर किया है। इसलिए एक अहद तो आपको भी करना है कि आइंदा जिनको आप बड़ी पार्टियां कहते हैं और बड़ी पार्टियों के साथ चलने वाले जो लोग हैं, आइंदा वोट के रवैये को बदलें। अगर करप्शन खत्म होगी तो महंगाई खत्म होगी, लेकिन करप्शन नहीं खत्म होगी अगर पीपुल्स पार्टी और उसके हवारियों की और मुस्लिम लीग नून और उसके हवारियों की अगर मुल्क के अंदर बार बार हुकूमत बनेगी, करप्शन के अंदर इजाफा होगा। लिहाजा महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने का नुस्खा ये है, मैं खुलकर ये बात कहता हूँ, पिछले 50-55 साल में जमात इस्लामी के 150 के करीब लोग ऐवानों के अंदर मुंतखब होकर गए हैं। सेनेट के अंदर भी, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी, बल्दियात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। किसी एक के दामन पर कोई दाग नहीं है, किसी एक के दामन पर कोई दाग नहीं है और हर हवाले से वो पाक साफ होकर निकले हैं। इसलिए अगला वोट जमात इस्लामी को दीजिए। और मैं, ये जो हमारे भाई मीडिया के यहाँ खड़े हैं, ये तो बेचारे कब से घंटों से खड़े हुए हैं, न मालूम कब तक खड़े रहेंगे। वीडियो बनाते हैं, कवरेज करते हैं, जाकर रिपोर्ट पेश करते हैं। डेस्क पर भी जो लोग बैठे हैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक भी मीडिया ने कोई भी कवरेज नहीं किया है। कब से ये बात जारी है? मैं इनसे पूछता हूं, मैं मीडिया के मालिकान से ये बात कहता हूं, आपका क्या ख्याल है मालिकान साहब, अमेरिका की किसी एक धमकी के नतीजे में अगर आप ज़ेरो ज़बर हो जाते हैं, अगर आप गश खाकर गिर पड़ते हैं, हमने तो MQM वाले तरीके भी नहीं इख्तियार किए, आप तो 3-3 घंटे अल्ताफ हुसैन को कवरेज देते हैं। कोई माकूल बात होनी चाहिए। इसलिए मैं मीडिया के कारकुनों का तो शुक्रगुजार हूं, मीडिया के कलमकारों का तो शुक्रगुजार हूं, मीडिया में जो बात अपनी पहुंचाने वाले हैं, लेकिन जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो लोग अपने ऊपर वालों की तरफ देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि जमात इस्लामी के ब्लैकआउट के नतीजे में आपको इंशाअल्लाह कुछ भी मैसर नहीं आएगा, सिवाय सरप्राइज के कि वो नताइज लोग निकलेंगे। इस वक्त यहाँ पर जिस तादाद में लोग बैठे और खड़े हैं, जिस तादाद में खवातीन, बहनें और बेटियां यहाँ जमा हुई हैं, मुझे बताएं किस जलसे में जिसको आप घंटों कवरेज देते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अवाम से राब्ते के नतीजे में, राब्ते अवाम और मिंबर सादी के नतीजे में लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि लोग वोट देने के रवैये को तब्दील करें। चोरों को अगर वोट देंगे तो चोरों के जरिए चोरों के हाथ नहीं काटे जा सकेंगे।
चोरों के हाथ लंबे कर दिए जाएंगे, लुटेरों को और करप्ट लोगों को वोट देंगे, अमेरिका के एजेंटों को, भारत के बही ख्वाहों को वोट देंगे। यहाँ पर पूरी एक लॉबी बनाई गई है, जिहाद के खिलाफ बनाई गई है कि लोगों को जिहाद के हवाले से एक्सट्रीमिज्म का दर्ज दिया जाए, फंडामेंटलिज्म की बात की जाए, टेररिज्म का हवाला दिया जाए। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि आपने जो 3 निशान की बात की है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के हवाले से इन 3 निशानों को गले से लगाइए। और हकीकत ये है कि हमारा एक कलमे वाला परचम, इस परचम को बिलाखिर सरबुलंद होना है। इसी के साए तले 18 करोड़ अवाम को सुकून का और सकीनत का और सुख का सांस लेना है। लेकिन नागुज़ीर है, यहाँ थोड़ी बहुत मौसीकी मैंने स्टेज पर सुनी तो मैंने पूछा कि ये कौन सी तब्दीली आप लाना चाहते हैं। मालूम हुआ कि गलती से ये काम हुआ है, नहीं ऐसा ना करें। देखिए मौसीकी का ऐलान करने वाले, मौसीकी की तरफ बुलाने वाले, गाने और बजाने वाले पहले ही माशरे में बहुत हैं, उनमें एक का इजाफा मत कीजिए, मेरा और अपना नाम उस पर मत लिखाइए। अल्लाह के साथ एक जीता जागता ताल्लुक पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से जीना और मरना सीखिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा जीना उसके लिए, हमारा मरना उसके लिए, हमारी कुर्बानी उसके लिए, हमारा सरापा उसके लिए। इसी का नाम ताल्लुक बिल्लाह है कि उसी के हुक्म को बजा लाया जाए, उसी की हिदायत की पैरवी की जाए, उसी के कहे पर अमल किया जाए। उसने जिस जद्दोजहद की तरफ पुकारा और बुलाया है उस जद्दोजहद का खूगर बना जाए। और ताल्लुक बिल्लाह के हवाले से आप जिस कदर आगे बढ़ेंगे उतना ही मजीद आगे के रास्ते हमवार होते जाएंगे। और एक मिसाल अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। देखिए ये जो दुआए कुनूत आप पढ़ते हैं रात की नमाज में, बल्कि उस वक्त नहीं पढ़ते, बाद में उठकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुका मन यफजुरुक। ये पूरी पढ़ते चले जाइए। बंदे और रब के ताल्लुक की उस्तवारी में, बंदे और रब के रिश्तों की उस्तवारी में ये पूरी दुआए कुनूत खोल कर बयान कर रही है। उसी से मग़फ़िरत के तालिब हैं, उसके दुश्मनों और फुस्साक़ और फुज्जार से अपने रिश्ते मुनक़ता करने की हम बात कर रहे हैं। उसी के हवाले से अपनी शनाख्त को उजागर कर रहे हैं। किसी मौसीकी की हमको ज़रूरत नहीं, किसी तबले की थाप की हमको ज़रूरत नहीं। हमें अल्लाह के साथ जुड़ने की, बंदगी के रास्ते पर चलने की, जज्बे जिहाद को जिंदा करने की और शौक़े शहादत को ताबिंदा करने की ज़रूरत है। मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो लम्हा करीब है। जो लोग हमें कवर नहीं करना चाहते, जो लोग हमें लेट डाउन करना चाहते हैं, वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि जिन्हें वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जिनकी 3-3 घंटे तकरीरें नशर करते हैं, जिनको छींक आती है तो खबर ऊपर नीचे उसको कर देते हैं, उन्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जो लोग यहाँ पर जमा हैं, लाखों लोगों से आप राब्ता कीजिए और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, शहादत की उंगली को उठाइए, शहादत की उंगली उठाइए, शहादत की उंगली उठाइए और बावाज़े बुलंद पुकारिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। जो लोग जमात के ज़माने में मेंबर बने हैं, यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, सारे हज़रात खड़े होके ये हलफ पढ़ेंगे। जो हमारे 35,000 नए मेंबरान मर्द और ख़वातीन बने हैं, उनके साथ तमाम दोस्त
बुजुर्ग और भाई खड़े होकर इसका हक करेंगे। सब हजरात खड़े होकर अमीर जमात से हलफ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाम लीजिए। सिद्क़ दिल से इकरार करता या करती हूँ हर मुसलमान की फलाह का वाहिद जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। वतन अजीज के इस्तेहकाम और अवाम उन्नास की बेहतरी इस्लामी निज़ाम में पोशीदा है। मैं इस बात का भी इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली इसके लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोएकार लाऊंगा। महंगाई, गुर्बत और करप्शन के खात्मे के लिए अमरीकी गुलामी से आज़ादी और इस्लामी निज़ाम के क़याम की जद्दोजहद में जमात इस्लामी का साथ दूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या